حياتي أنا نساها الهنا. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج ہمارا موضوع ہے سود خور اور اس سے وابستہ لوگوں کا انجام۔ حدیث پاک میں ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی ہے سود کھانے والے پر اور کھلانے والے پر اور اس کے لکھنے والے پر اور اس کے گواہوں پر، اور فرمایا کہ سب برابر ہے، یعنی اصل گناہ میں۔ دوستو، اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ سود کا معاملہ سنگین جرم ہے، اور چونکہ اس کے پیش آنے کا بدون دوسرے کے تصور تک نہیں ہو سکتا، اس لیے سود کھانے والے کی طرح کھلانے والا بھی قابل لعنت ہے، اور سودی معاملہ کے دستاویز لکھنے والے اور اس کے گواہ بننے والے، مدد کرنے والے جرم کی وجہ سے مجرم ہے۔ یہ اعانت کرنا ایک جرم ہے، اسی وجہ سے یہ سارے مجرم ٹھہرائے۔ یہ دونوں خلاف شریعت حرام معاملہ پر مدد کرتے ہیں، اس لیے ان پر بھی لعنت کی ہے۔ تو میرے عزیزو، اس معاملہ میں جو لوگ پھنسے ہوئے ہیں، اور میں یقین سے کہتا ہوں کہ جو لوگ سودی کاروبار کرتے ہیں، ان کا دل جانتا ہے کہ وہ حرام کام میں مبتلا ہے، تو خدا را عارضی زندگی کو بنانے کے لیے اپنی ابدی زندگی مت بگاڑیں، اللہ سے رجوع کریں، توبہ کریں، استغفار کریں۔ اللہ بڑا رحیم و کریم ہے، اللہ معاف کرنے والا ہے۔ یہ ہیلے بہانے لوگوں کے سامنے تو بنانا آسان ہے، لیکن اللہ کی شریعت کے خلاف جو جائے گا، اللہ کے سامنے اس کا کوئی ہیلا نہیں چلے گا۔ تو خدا را اپنا معاملہ اللہ سے درست کیجئے، اللہ کے لیے اپنے گناہوں سے، اور خاص کر جو لوگ سود میں مبتلا ہیں، توبہ کیجئے۔ اللہ بڑا رحیم و کریم ہے۔ اللہ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور سارے گناہوں سے اللہ پاک ہماری حفاظت فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ إلهي أتوب إليك أنا لجأت إليك وقلبي دنا، لجأت إليك وقلبي دنا، لجأت إليك وقلبي دنا.